بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چھینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ناظرین، عثمان نے سن 1288 سے لے کر 1326 تک سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی اور اس عرصے میں اس نے بے شمار علاقے فتح کیے اور اپنی سلطنت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین، ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفریق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ سلجوقی سلطنت کے بے شمار وزیروں نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن ارطغرل، جو کہ آخری دم تک سلطنت کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا، عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر باذنی علاقوں کی طرف مجبور رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر باذنی سرحد سے متصل واقع تھی اور باذنی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا، اور شہنشاہ کی مین غلطی یہ تھی کہ وہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ کر سکا اور ترک بیتھنیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیلوگلس کے دور تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے بدماشوں کے سپرد تھی اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں کوئی جوش باقی نہ رہا اور نہ فوجی نظم و نسق۔ باذنی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک شمار کی جاتی تھی، فرقہ واریت جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بد نظمیوں کی وجہ سے سلطنت باذنی جو تھی، اس میں کسی بھی دشمن کے خلاف مضبوط کارروائی کرنے کی ہمت و سخت باقی نہیں رہی تھی۔ عثمان کے لیے باذنی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ باذنیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے اور سب کی افواج اس سے کہیں زیادہ بڑی تھیں۔ اس کے بعد ناظرین، ہم آپ کو عثمان کے فتح کیے ہوئے سب سے پہلے قلعے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ قلعہ قرہ جیسر کہلاتا تھا۔ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس قلعے پر حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا میں مدافعانہ تھیں۔ باذنی قلعہ دار سلطنت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں میں وقفاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلجوقی سلطنت کے سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قرہ جیسر کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے باذنیوں کو آئندہ کے لیے متبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قرہ حصار اور اس کے ارد گرد کی تمام اراضی عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی واپس عثمان کو ہی جاگیر میں دے دی۔ نیز
کو اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام انتظامات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین 1300 سن میں تتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا اور اس جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے اپنے ہی وزراء نے اسے زہر دے کر مار ڈالا اور بعد میں اس کا الزام مقتول غازی پر لگا دیا۔ اور سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مزید بد انتظامیوں اور افراتفری کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین جو تھا وہ سلطان بنا۔ حال تتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائی کوچک میں سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کیں۔ بہت سے سلجوقی وزراء جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر دی تھیں وہ عثمان کے دشمن بنتے گئے۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت باذنیہ کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں باذنی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تو ناظرین آئیے عثمان کے کارنامے اور فتوحات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ عثمان نے سن 1291 سے 1298 تک اپنی تمام تر توجہ حکومت کے انتظامات کو استحکام لانے کی طرف مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے اس کی خاموشی کو ضعیف سمجھا اور باذنی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا سلسلہ جو کہ 1298 میں چھڑا وہ ابتدائے عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ نہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی اور نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو بھی اپنا تابع بنا لیا۔ باذنی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر شہر پر قبضہ کر کے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ سن 1301 میں عثمان کو نیقیہ کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحرہ اسود تک پہنچ گیا۔ باذنی قلعے پے در پے فتح ہوتے گئے اور بورسا، نائسیا اور نیقیہ کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے باذنیوں نے تتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا اور تتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور باذنی کی اس آخری امید پر بھی پانی پھر گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی عثمان نے بورسا کا محاصرہ کیا جو ایشیائی کوچک میں سلطنت باذنیہ کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ اس کا محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ 10 سال بعد محصورین نے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی افواج اور خان کی سرگردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا میں داخل ہوئیں۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورحان یہ خوشی کی خبر لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورحان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر
اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بورسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اسی بنا پر اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورحان اور مراد اول نے صرف امیر کا لقب ہی اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سعود اس کے شہر کی چند موضوعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرہ کو جنوب میں قطائیہ اور شمال میں بحر مرمولہ اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ ناظرین عثمان کی سلطنت کے باشندے صرف ترک ہی نہ تھے، بلکہ اس نے بے شمار باذنطینی علاقوں کو بھی فتح کیا تھا اور اس طرح اس کے علاقوں میں باذنطینی لوگ بھی رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونانی اور سلافی باشندے بھی اسی کا حصہ تھے اور ان لوگوں میں سے بے شمار لوگ بعد میں بخوشی اسلام لے آئے اور ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح ناظرین یہ رہی سلطنت عثمانیہ کے پہلے تاجدار سردار عثمان کی کہانی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔